اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، جو بندہ یہ سب نبیوں کی لاڈلی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اس کی ایک نہیں بلکہ 1000 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے، اور وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کی ہر حاجت، ہر دکھ، ہر بیماری، ہر تنگی کا علاج کسی نہ کسی ذکر میں، کسی تسبیح میں لازمی موجود ہوتا ہے، اور ہماری آج کی تسبیح بھی ایک ایسی پیاری تسبیح ہے کہ جس میں انسان کی خواہشات، اس کی حاجات کی تکمیل موجود ہے۔ یہ تسبیح سب نبیوں کی لاڈلی تسبیح ہے۔ یہ الفاظ نہ صرف زمین پر کہے جاتے ہیں بلکہ آسمانوں میں فرشتے، انبیاء اور مقربین بارگاہ الہی کی زبان پر بھی یہ کلمات جاری رہتے ہیں۔ یہی وہ تسبیح ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو عطا فرمایا، اور سب انبیاء کرام نے اس ذکر سے اللہ کو پکارا، اس کی رحمت کو جذب کیا اور اپنی امتوں کو بھی یہی تلقین کی۔ اگر ہم تاریخ کے صفحات کھولیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے اس تسبیح کے ذریعے اپنے رب کو راضی کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی تو یہی کلمات ورد زباں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آگ میں کودا تو یہی کلمات ان کی حفاظت کا حصار بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے اللہ کی توحید کو پکارا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی کلمے کے ذریعے بیماروں کو شفا دی، مردوں کو زندہ کیا۔ تو محترم ناظرین، اس سب نبیوں کی پیاری اور لاڈلی تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کہ جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی ایک نہیں، دو نہیں بلکہ ہزاروں حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ ناظرین، جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کی دعوت دین کی بنیاد بھی اسی تسبیح پر رکھی گئی۔ یہ وہ عظیم کلمہ ہے جس نے کفر اور شرک کی تاریکی کو چیر کر ایمان کی روشنی پھیلائی۔ یہی کلمہ تھا جس کی صدائیں مکہ کی گلیوں میں گونجتی تھیں، اور یہی کلمہ تھا جس پر صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی۔ حضرت بلال کی اذیتیں، حضرت خبیب کی قربانیاں، حضرت یاسر اور سمیہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادتیں سب اسی تسبیح کے سبب تھیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انقلابات آئے، جتنی بھی اصلاحی تحریکیں برپا ہوئیں، ان میں سب سے زیادہ کامیاب اور پائیدار انقلاب وہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ یہ انقلاب محض حکومتوں یا معاشرتی تبدیلی کا انقلاب نہیں تھا، بلکہ یہ دلوں کا انقلاب تھا، اخلاق کا انقلاب تھا، عقیدے کا، اور انسانیت کو حیوانیت سے نکال کر رب کی طرف لوٹانے کا انقلاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات میں دین اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا، وہ معاشرہ عقیدوں میں بگڑا ہوا، رسم و رواج میں الجھا ہوا، اخلاقی پستی میں گرا ہوا اور ظلم اور جبر سے آلودہ تھا۔ ایسے ماحول میں جب ہر طرف شرک، ظلم، ناحق خون ریزی، زنا، سود اور ظلم کا بازار گرم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلا اور بنیادی پیغام توحید تھا۔ آپ نے سب سے پہلے جس بات کی طرف لوگوں کو بلایا وہ یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین، یہ کلمہ اس پورے باطل نظام کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا جس پر عرب معاشرہ قائم تھا، کیونکہ وہ تو بتوں کو پوجتے تھے، ان کی رسومات اور معاشرت بت پرستی پر مبنی تھی، اور توحید کا پیغام صرف ایک نظریہ نہیں تھا بلکہ وہ پورے معاشرے کو بدلنے کی تحریک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کے آغاز میں سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی طرف بلایا۔ یہ سب اسلام قبول کر گئے، اور یوں دعوت دین کا پہلا قافلہ تیار ہوا۔ اور ناظرین، اس قافلے نے اور اس کے بعد آنے والے قافلوں نے وہ قربانیاں دیں، اتنی اذیتیں سہیں، مہینوں کا مسافتیں طے کر کے ہجرتیں کی، تب کہیں جا کر ہم تک دین کے احکامات پہنچے ہیں۔ لیکن ناظرین، افسوس کی بات نہیں ہے کہ یہ سب کچھ آج ہمارے پاس ایک کلک پر موجود ہے۔ ہم جو چاہے دین کی دعوت دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، جب اللہ کے ذکر اور تسبیح کی بات آتی ہے تو ہمارے ناک منہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ بولتے بہت زیادہ ہیں۔
بھائیوں اور بہنوں، جب ہم 3 گھنٹے موبائل پر فلمز دیکھتے ہیں تب ہمیں علم نہیں ہوتا کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ جب ہم موبائلز پر گھنٹوں بیہودہ ریلز دیکھتے ہیں تب ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے۔ جہاں اللہ اور اللہ کے ذکر کی، اللہ کی تسبیح کی بات آتی ہے، وہاں ہمیں وقت کی کمی کا سامنا ہو جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ باتیں آپ لوگوں کے ہی فائدے کے لیے ہے، لہٰذا اگر تھوڑا وقت نکال کر انہیں سن لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ تو ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو ابتدا کے 3 سال تک دین کی دعوت کو آپ نے خفیہ رکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کے مشرکین کا ظلم اور جبر عروج پر تھا اور ایک نئی دعوت کو برداشت کرنا ان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو انفرادی طور پر بلایا اور دار ارقم کو مرکز بنایا اور وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھایا، دین کی باتیں کی، وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھایا، ایمان کی باتیں کی اور صحابہ کی تربیت کی۔ جب اللہ کا حکم نازل ہوا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش کے تمام سرداروں کو بلایا اور ان سے فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا، ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ ایک سخت دن آنے والا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ ناظرین، قریش چونک گئے اور سب سے پہلے ابو لہب نے مخالفت کی اور کہا، نعوذ باللہ، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اور اسی پر سورۃ اللہب نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت کھلم کھلا دینا شروع کی تو مشرکین مکہ آپ کے سخت خلاف ہو گئے، آپ پر اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن کسی نے بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ساحر، مجنون، شاعر، کہانت کرنے والا جیسے القابات سے پکارنے لگے۔ ان کے سردار کہتے کہ یہ کیا باتیں کرتا ہے، کیا معبود صرف ایک ہے؟ یہ تو تعجب کی بات ہے۔ بنی ہاشم کا 3 سال معاقدہ، شب ابی طالب جس میں کھانے پینے کی اشیاء تک بند کر دی گئیں، بچوں کے رونے کی آوازیں مکہ میں سنائی دیتی، یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا گیا۔ حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھے گئے اور کہا کہ لات و عزا کو پکارو، لیکن بلال کہتے رہے، آحد آحد۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹھ پر دہکتے کوئلے رکھے گئے۔ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اذیتیں دی گئیں، یہاں تک کہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پہلی شہیدہ بنی۔ جب مکہ میں زمین تنگ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہ لوگ دین حق کو قبول کر لیں، لیکن وہاں کے سرداروں نے بھی مذاق اڑایا اور عوام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے کا کہا، یہاں تک کہ آپ کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا، اور آپ نے اس دکھ کی گھڑی میں بھی بد دعا نہیں کی بلکہ فرمایا کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ ناظرین، جب مکہ میں ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مشرکین نے قتل کا منصوبہ بنایا لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی اور حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں روانہ ہوئے۔ غار ثور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمارے لیے صبر اور توکل کی عظیم ترین مثال ہے، اور آخرکار وہ دن بھی آن پہنچا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں فاتح مکہ بن کر داخل ہوئے۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں آپ پر سب سے زیادہ ظلم ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کے بجائے سب کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ تو ناظرین، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اور یہی تسبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اصل روح تھی۔ اسی تسبیح کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب و آل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، لیکن نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تسبیح کو چھوڑا، نہ ہی دعوت حق کو چھوڑا، اور نہ ہی آپ کے صحابہ اور اہل بیت نے اس تصدیق کو چھوڑا۔ اس تسبیح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر آزمائش میں آپ کو ثابت قدم رکھا،
اور آپ کی ہر خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد حق میں کامیاب رکھا۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد حق اور دعوت دین کی بنیاد یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور آج کی بابرکت تسبیح کہ جس کے پڑھنے سے انسان کی ہر میدان میں الحمدللہ انشاءاللہ کامیابی ہوتی ہے، اور اس کی ایک نہیں دو نہیں بلکہ ہزارہا خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ اس تسبیح کی فضیلت کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یعنی سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے میرے بندے، اگر تو میرے سامنے زمین کے برابر گناہ لے آئے اور مجھے اس حال میں پائے کہ تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو میں بھی تجھے معافی کے پہاڑ عطا کروں گا۔ ناظرین، جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے بھی یہی دعا پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے تھا۔ اور اس ذکر نے انہیں اندھیرے سے نکالا، مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور اللہ کی رحمت کے سمندر میں پہنچا دیا۔ جنگ بدر اور لا الہ الا اللہ، جب جنگ بدر کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہے گا، اللہ اس کے ذریعے لشکر کے فرشتے بھیج دے گا۔ اور ناظرین، وہی ہوا، بدر کے میدان میں فرشتے اترے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے اس کلمے پر ایمان لائیں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو فوراً کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ان کا ایمان، ایثار اور قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب یہ تسبیح دل سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اسلام کی ابتدا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن غلاموں کو آزاد کیا وہ سب لا الہ الا اللہ کے سبب ظلم کا شکار تھے۔ انہوں نے صرف اس تسبیح کی محبت میں اپنی ساری دولت قربان کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا محور صرف توحید، عبادت اور اخلاقی تربیت نہیں تھا، بلکہ اس میں صبر، استقامت، رحمت، عدل، برداشت اور اخلاص جیسی اعلیٰ صفات بھی شامل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ دین کی راہ میں مشکلات آتی ہیں، دل دکھتے ہیں، راستے بند ہوتے ہیں، لیکن صبر، یقین اور اللہ سے تعلق قائم رکھو تو وہی راستے کھلتے ہیں، وہی دشمن دوست ہو جاتے ہیں اور اندھیرے اجالوں میں بدل جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد سب سے بلند مقام پر شمار کیا۔ آپ کا رعب ایسا تھا کہ شیطان بھی آپ کے سائے سے ڈرتا تھا۔ عدل میں بے مثال تھے، رعایا کا دکھ آپ کو اندر سے ہلا دیتا تھا، اور جب آپ خلیفہ بنے تو راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تاکہ کسی مظلوم کی آہ آپ کی عدالت تک پہنچنے سے پہلے آسمان تک نہ چلی جائے۔ اور ایک رات کا واقعہ ہے جب ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، چاندنی اپنے نور سے مدینہ کے کوچوں کو روشن کر رہی تھی، لوگ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا اپنے خادم کے ساتھ ایک چادر اوڑھ کر گلیوں میں چل رہے تھے کہ اچانک آپ کی نظر ایک چھوٹے سے گھر پر پڑی، جہاں سے دھیمی آواز میں کوئی عورت اپنے بیٹے کو سمجھا رہی تھی کہ اے میرے بیٹے، رات کی تاریکی تجھے دھوکہ نہ دے، یہ مت سمجھ کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ ذات جو اندھیرے میں کی گئی ہر سرگوشی کو سن لیتی ہے، وہ تیرے دل کا حال جانتی ہے۔ تو جس گناہ کے ارادے سے نکلا ہے، رک جا، توبہ کر لے، اللہ سے ڈر کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس کے غضب سے وہی بچے گا جو رات کو بھی اپنے دل کو پاک رکھے گا۔ اس ماں کی باتوں میں ایک درد تھا، ایک تڑپ تھی جو ایک ماں ہی اپنے بیٹے کے لیے محسوس کر سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے، ان کے قدم ساکت ہو گئے اور اس آواز کو غور سے سننے لگے۔ دل پر عجیب اثر تھا۔ پھر وہی گھر سے ایک نوجوان کی چیخ کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا، یا اللہ، میں بہت تھک چکا ہوں، گناہ میرے جسم میں رچ بس گئے ہیں، لیکن میں تیرے در پر لوٹ آیا ہوں۔ میں نے دل سے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کبھی تیرے خلاف نہیں جاؤں گا۔ میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مجھے قبول فرما۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ ایک درخت کے پیچھے سے سن رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ جو دن میں سخت ہوتے تھے، رات کو اللہ کے بندوں پر ایسے رو پڑتے تھے جیسے بچہ ماں کی گود میں روتا ہے۔ اگلی صبح آپ نے اس نوجوان کو دربار میں بلایا اور نرمی سے فرمایا کہ اے نوجوان، رات کی سعادت مجھے یاد ہے جب تو نے توبہ کی تھی، بتا تیری توبہ کتنی سچی تھی۔ نوجوان کا چہرہ زرد ہو گیا، آنکھوں میں ندامت تھی اور وہ کچھ نہ بول سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ جا بیٹا، تو وہ خوش نصیب ہے جسے اللہ نے رات کے اندھیرے میں قبول کر لیا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ لمحہ دیکھا ہے جب ایک ماں کی دعا اور بیٹے کی توبہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے تھے اور اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی۔ پھر آپ نے صحابہ کو بلا کر فرمایا کہ لوگوں سن لو، یہ نوجوان کل تک گناہ میں ڈوبا ہوا تھا لیکن آج اللہ کا ولی بن کر میرے سامنے کھڑا ہے۔ مجھے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے کہ جب بندہ دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے ایسے راضی ہو جاتا ہے جیسے ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو پا کر خوش ہو جاتی ہے۔ تم لوگوں کی شکل نہ دیکھو، تم لوگوں کے دل کی حالت کو نہ جانتے ہو۔ اللہ نے جسے معاف کر دیا ہو وہ تمہیں اس کے ماضی کو چھیڑنے کا کوئی حق نہیں دیتا، کیونکہ رب تعالیٰ جب گناہ چھپا دے تو بندے کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ ناظرین، وہ نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے آنسوؤں نے اس کے دل کی میل صاف کر دی اور وہ اس دن کے بعد راتوں کو سجدوں میں روتا اور دن میں روزے رکھتا۔ لوگ اسے متقی کہتے لیکن وہ کہتا کہ میں تو گناہ گار ہوں، لیکن اللہ کا رحیم ہونا ہی میری امید ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی مثال باقی جوانوں کو دی اور فرمایا اگر کوئی گناہ سے پلٹ آئے تو ہم اسے گلے لگائیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک لمحے کے لیے بھی دل سے اللہ سے رجوع کرے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے اور جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے عمل کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ بابرکت تسبیح کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی لاڈلی تسبیح ہے اور جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی ایک نہیں بلکہ 1000 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے، اس پر اپنا خاص کرم اور فضل نازل فرماتا ہے اور اسے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے انسان، اگر تو زمین سے آسمان تک گناہ میرے پاس لے کر آ، بشرط یہ کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں تجھے بخش دوں گا۔ تو ناظرین، آپ اس تسبیح کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس میں نہ کوئی جگہ کی قید ہے نہ وقت کی پابندی ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ کسی نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں اس تسبیح کو اللہ کی ذات پر کامل یقین اور مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ سب ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ سب سے افضل ذکر یعنی لا الہ الا اللہ، اس کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو آپ نے تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھ لینا ہے۔ اگر تسبیح موجود نہ ہو تو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر توجہ اور دھیان کے ساتھ پورے 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ نے 99 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو آپ نے آخری مرتبہ پہلا کلمہ پورا پڑھنا ہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جب آپ یہ مکمل تسبیح پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری اور چھوٹی سی سورت یعنی سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔
اور سورۃ الکوثر کی تلاوت آپ نے 3 مرتبہ کرنی ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ناظرین کرام، یہ تسبیح محض ایک ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ نجات کا ذریعہ ہے، رزق کا خزانہ ہے، بیماری کا علاج ہے، دل کا سکون ہے، جہنم سے نجات ہے اور جنت کی کنجی ہے۔ اگر آپ اپنی حاجت، دکھ، تکلیف، بیماری یا رکاوٹ کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو اس ذکر کو پکڑ لیجئے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو تمام انبیاء کرام کی لاڈلی تھی۔ انشاءاللہ یہ تسبیح کر کے آپ بھی اللہ کریم کے لاڈلے بن جائیں گے، اور پھر اللہ آپ کی 1 نہیں 2 نہیں بلکہ ہزاروں خواہشات اور حاجات بھی ہوں گی تو بھی قبول فرمائے گا، انہیں پورا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک انتہائی خوبصورت نام یا رحمانو کمنٹ باکس میں ہدیۃً تحفتاً ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔